بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ آج ہم 24واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ 24واں پارہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے جو گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ضرور 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ جو دعا کی اس کے مطابق اس دنیا میں جلدی مقصد پورا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، یا اس دعا کو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یا اس جیسی آنے والی مصیبت اس سے پھیر دی جاتی ہے، یعنی آنے سے رک جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بس تو ہم پھر خوب زیادہ دعائیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں آخرت کے لیے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ آنے والی اس جیسی مصیبت وہ ہم سے ٹال دی جاتی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قبول ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے وقت مقرر پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں دیتے ہیں یا تو اس کو دنیا میں ہی ہماری دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث یہاں پہ ہم نے پڑھی ہے۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پارے کو۔ فمن ازلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچ جائے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کو سچا مانا وہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے برے کام جو انہوں نے کیے ان سے دور کر دے اور ان کے نیک اعمال کا ان کو بہتر بدلہ دے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ منکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ ہدایت دکھانے والا نہیں، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور کافروں سے بدلہ لینے والا نہیں؟ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ بھلا بتاؤ کہ جن کی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو اس کی عنایت کو وہ روک سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر اپنا کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، بس عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے دنیا ہی میں رسوا کر ڈالے گا اور کس پر آخرت میں بھی مستقل عذاب آتا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب لوگوں کے ہدایت کے لیے حق پر مبنی نازل کی ہے، بس اب جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان روحوں کو بھی جن کو موت طاری نہیں ہوئی
نیند کے وقت کھینچ لیتا ہے، پھر ان روحوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر کر چکا ہو، اور دوسری جانوں کو ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا سفارشی بنا لیے ان کے سوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگرچہ یہ سفارشی نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں، آپ فرما دیجئے کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ان کفار کا تو یہ حال ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کی ان باتوں میں جن میں یہ جھگڑتے رہے ہیں فیصلہ فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے سب کا سب دے ڈالیں گے، اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا ان کو گمان تک نہ تھا، اور اس دن ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ پس جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے علم کی بدولت ملی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ان سے پہلے بھی لوگ ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ بس ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ان کے اعمال کی برائیاں انہی پر پڑیں، اور ان کفار مکہ میں سے جو ظالم ہیں ان پر عن قریب ان کے اعمال بد کا وبال پڑے گا، اور وہ اللہ کو اپنی تدبیروں سے ہرا نہ سکیں گے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رازق ہے، رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تمہاری غفلت سے تم پر عذاب آ جائے، پھر اس وقت تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور اے لوگو ان بہترین کاموں کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس لیے کہ کہیں کوئی نفس یہ نہ کہنے لگے کہ افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، اور میں تو صرف مذاق ہی اڑاتا رہا۔ کوئی کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے راہ حق دکھاتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا اور انعام پاتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر ایک ہی بار واپس جانا نصیب ہو دنیا میں تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا، تو کافر ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے، اللہ اکبر، سیاہ دیکھیں گے ان کے چہرے قیامت کے دن جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہی رہے۔ کیا تکبر کرنے والوں کو ٹھکانہ دوزخ نہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے گا، وہاں نہ کوئی ان کو تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر شے کا نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کے منکر ہوئے وہی لوگ خسارے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھے بھی غیر اللہ کی پرستش کرنے کو کہتے ہو،
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان پر یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، بلکہ تو اللہ ہی کی پرستش کر اور اس کے شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور آسمان کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ پاک ہے، وہ لوگوں کے شرک سے بہت بالا اور برتر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے بجز اس کے جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو جائیں گے اور حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور محشر کی زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، سبحان اللہ، اور اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے، پیغمبر گواہ اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے اس دوزخ کے محافظ فرشتے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہے گا۔ حکم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، بس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اور وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، اور اس کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم اچھے لوگ ہو، پس اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین جنت کا وارث بنایا، سبحان اللہ، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پس عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، اللہ یہاں پہ کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہوں گے، اور اس دن لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ سورہ زمر مکمل ہوتی ہے۔ ہم سورہ مومن کو سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ المومن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ فرماتے ہیں اس کتاب یعنی قرآن کا اتارا جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور علم والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو غالب اور علم والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، بڑے فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس کہیں آپ کو ان لوگوں کا شہروں میں مزے سے چلنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور کذبت قبلہم، اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم چھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد اور امتیں بھی، اور ہر ایک امت نے اپنے پیغمبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس سے دین حق کو ناکام بنا دیں۔ بالآخر میں نے ان کو پکڑ لیا
پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی ہوئی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی کہ وہ دوزخ والے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اس پر خود بھی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ یہاں پہ دعا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب، بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، پس تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کر لی اور تیری راہ پر چلے، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور فرماتے ہیں فرشتے التجا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہاں ان کو ہمیشہ رہنے کے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں، بے شک تو ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ان کو گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن گناہوں کے وبال سے بچا لیا تو اس پر تو نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کو پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جیسی تم کو آج قیامت کے دن اپنے آپ سے نفرت ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تم سے اس وقت ناراض کی تھی جب تم کو دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے لوگ کہ ربنا امتنا اثنتین، وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو دوبارہ موت دی، تو نے ہم کو دوبارہ موت دی اور دوبارہ زندگی دی، اب ہم کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پھر اب کیا اس عذاب سے بچ نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ تو اس لیے کہ جب صرف ایک اللہ پکارا جاتا تھا تو تم نہیں مانتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تو تم قبول کر لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بلند اور بالا ہے، وہی اللہ جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، لیکن نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس تم دین کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کو پکارو، اگرچہ کافر برا مانے۔ وہی بلند مرتبہ ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات حشر کے دن سے ڈرائے، اور جس دن سب لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ پھر ندا آئے گی کہ اللہ کی جو اکیلا ہے اور بڑا غالب ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر آج کوئی زیادتی نہ ہوگی، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب آنے والے دن سے ڈرائیے جب غم اور گھبراہٹ سے گھٹ کر دل منہ کو آئیں گے، اور اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قابل قبول ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا جو منکرین حق تھے کیسا برا انجام ہوا، حالانکہ وہ لوگ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور ان آثار میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کی، اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، لیکن یہ کفر ہی کرتے رہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، یعنی ہم نے ان کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف
پیغام حق کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے۔ پھر فلما جاءہم بالحق، پھر جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر پہنچے تو وہ بولے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی تدبیر کو تو رائے گاہ ہی جانا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں، پھر وہ اپنے رب کو بلا لائے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ ڈالے اور ملک میں فساد نہ پھیلائے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں تو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہ رکھے۔ اور ایک مومن آدمی جو فرعون ہی کے لوگوں میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، بولا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کیے دیتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی وہ فرعون کہتا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو ان میں سے مسلمان ایک بولا جو مومن تھا، وہ کہتا ہے کہ کیا تم اس بات پر ایک آدمی کو، ایک شخص کو قتل کرو گے کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جو پیش گوئی وہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر پڑ کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم مغرور نہ بنو، آج تمہاری حکومت ہے اور اس سرزمین میں تم غالب ہو۔ پھر اگر عذاب الہی آ جائے تو ہم کو اس سے کون بچا سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں جو خود درست سمجھتا ہوں، میں تم کو وہی راہ بتاتا ہوں جو ہر طرح کی بھلائی کی ہے۔ اس شخص نے جو ایمان لے کر آیا تھا کہا کہ اے میری قوم، مجھے تم پر بھی دوسری قوموں جیسے برے دن کے آنے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والوں کا حال ہوا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں چیخ اور پکار کے دن کا اندیشہ ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور کوئی تم کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اے میری قوم، تمہارے پاس موسیٰ سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تو کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم ان باتوں کے متعلق جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے برابر شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے بس اب اللہ کا کوئی رسول ان کے بعد نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ حد سے بڑھنے والوں، شک کرنے والوں اور کو محروم ہدایت رکھتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس پہنچی ہوں جھگڑتے ہیں، یہ اللہ کے اور مومنوں کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، شاید میں اس پر چڑھ کر ان راہوں تک پہنچ جاؤں جو آسمانوں کی راہوں میں جا ملتی ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ فرعون نے کہا۔ پھر اسی طرح فرعون کو اس کے برے اعمال اچھے معلوم ہوتے رہے اور وہ راہ حق سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر تدبیر کو برباد ہونی ہی تھی۔ اور اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تم کو نیکی کی راہ دکھاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ فائدہ اٹھا لینے کی چیز ہے، بے شک آخرت ہی قرار اور قیام کی جگہ ہے۔ جس نے دنیا میں برائی کی تو اس کی برائی کے بدلے اس کو برائی کے برابر بدلہ ملے گا، اور جس نے نیک عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان بھی ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ اور کہا اے میری قوم، کیا بات ہے کہ تم کو راہ نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک ٹھہراؤں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تم کو غالب اور بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی، فرمایا در حقیقت تو یہ ہے کہ تم جس چیز کی عبادت کرتے
طرف مجھے بلاتے ہو، وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس آ جانا ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ بس جو بات میں تم سے کہتا ہوں جلد ہی تم اسے یاد کرو گے، اور میں تو اپنے معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوقاہ اللہ، پس اللہ نے اس مرد مومن کو لوگوں کی بری تدابیر سے محفوظ رکھا، اور آل فرعون کو سخت عذاب نے آ گھیرا، اور عالم برزخ میں ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح شام لایا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون کے ساتھیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ لوگ دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو ان کے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے بنتے تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، بس کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ کم کر سکتے ہو؟ تو وہ جو بڑے بنتے تھے وہ کہیں گے ہم سب ہی اسی آگ میں پڑے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے۔ جو لوگ دوزخ میں پڑے ہوں گے وہ دوزخ کے محافظوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر کسی دن تو عذاب کم کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم، وہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کافر کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور یاد رکھو کہ کافروں کی دعا تو بس بیکار ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، اور جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ کام نہ آئے گی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ ان کے سوا دوزخ کا بدترین گھر، ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، اور جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور مغفرت طلب کیجئے، اور اپنی کوتاہی کی مغفرت طلب کیجئے، اور شام و سحر اپنے رب کی تعریف اور تسبیح کرتے رہیے۔ ان الذین یجادلون، اور بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی ایسی سند اور دلیل کے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، ان کے دلوں میں ایک ایسا تکبر ہے جس تک وہ پہنچ نہ سکیں گے۔ پس وسلم اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو دیکھنے والا اور جو نہ دیکھنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ صاحب ایمان نیک لوگ اور نہ بدکار لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، اللہ کی قیامت ضرور آئے گی، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، بے شک جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ اگلے لوگ بھٹکتے پھرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی تو کیا ہی اچھی صورتیں بنائی، اور پاکیزہ چیزوں سے تم کو رزق عطا کیا۔ سبحان اللہ، اور یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ پس اللہ بڑی ہی برکت والا ہے، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو ان کی عبادت کروں، اور جب کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس روشن دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھے حکم یہ مل چکا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار رہوں۔ وہی ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تم کو جیتا جاگتا بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر نشو و نما دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد کو پہنچو، شاید تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت یہی فرما دیتا ہے، کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا، پس وہ اپنی اس تکذیب کا نتیجہ جلد جان لیں گے۔ اور جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں پڑیں گی اور وہ دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، پہلے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، استغفر اللہ، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں گئے وہ معبود جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ اور وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اس لیے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ جاؤ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، پس برا ٹھکانہ ہے یہ تکبر کرنے والوں کا۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھلائیں جس کا ہم اس سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دیں تو اس کے بعد انہیں سزا دیں، بہرحال یہ ہماری ہی طرف واپس آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، بعض وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے قرآن میں بیان کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لے آئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود تک جو تمہارے دلوں میں ہے پہنچو، اور اسی طرح کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے ہو؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے، اور وہ زمین پر اپنی عظمت کی بہت سی نشانیاں چھوڑ گئے، لیکن ان کی یہ کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ فلما جاءتهم رسلهم، تو جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا اسی پر وہ نازاں رہے، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں ہمیشہ سے چلا آیا ہے، اور اس وقت کافروں نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ الحمدللہ ہماری
سورہ مومن مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ سٹارٹ ہوگی۔ سورہ حامیم سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، بشیرا و نذیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والا ہے یہ قرآن، اور لیکن ان میں اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کفار نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، وہ اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، پس آپ اپنا کام کیے جائیے اور ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے انما انا بشیر مثلکم یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے مغفرت مانگو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پوچھئے کیا تم لوگ اس ذات سے انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے زمین میں اوپر سے بھاری پہاڑ رکھ دیے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں اپنی مخلوق کے لیے سامان معیشت مقرر کیا 4 دن کے اندر جو تمام سائلوں کے لیے یکساں ہیں۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، پھر اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں آ جاؤ خوشی سے خواہ نہ خوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اس میں بھیج دیے، اور ہم نے سب قریب والے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے رونق بخشی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ بتا رہے کہ اللہ نے کس طرح سے زمین اور آسمان بنائے اور کس طرح سے حکم دیا۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور ان دونوں سے اللہ کا خطاب ہوا اور ان کا فرما برداری والا جواب ملا تھا اللہ کو۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اس میں بھیج دیے، اور ہم نے سب کے قریب والے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے رونق بخشی اور اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ یہ انتظام ہے زبردست اور علم والے پروردگار کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسے خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح کا خوفناک عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو ہماری ہدایت کے لیے فرشتے بھیجتا، پس ہم تمہارا لایا ہوا پیغام نہیں مانتے۔ پھر جو عاد کے لوگ تھے وہ زمین میں ناحق غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم نے ان پر ایک زور کی آندھی اور ان کے نحوست کے دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سے رسوا کن ہوگا اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ اور جو سمود کے لوگ تھے ہم نے ان کو ہدایت کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ پھر ان کے اعمال کی پاداش میں ایک ذلت کے عذاب نے انہیں ہولناک آواز کی صورت میں آ لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہم سے ڈرتے رہے اس عذاب سے بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی جانب جمع کیے جائیں گے پھر گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے،
یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کے متعلق گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی کہ ہم کو اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے، یعنی اس وقت ہمارا جسم کے ایک ایک اعضا ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور ہماری کھالیں، اسکن ہماری گواہی دے گی، اور لوگ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کھالیں جو وہ کہیں گی کہ ہم کو اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کے پاس تمہاری واپسی ہے، اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے چھپ نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے متعلق رکھتے تھے تم کو برباد کیا، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر وہ صبر بھی کریں تو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کو تو عذاب نظر آ گیا اور ان کو پتہ ہے کہ اب عذاب ملے گا توبہ کے بغیر نہیں، تو اگر وہ اس ٹائم توبہ کریں گے تو وہ توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ جس نے موت سے پہلے توبہ کر لیں گے ان کو احساس ہوگا اور یہ ہوگا کہ وہ آنے والی زندگی اپنی اچھی گزاریں گے، تب ان کی توبہ اللہ قبول کریں گے۔ وہ آگے فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے ساتھ دنیا میں برے ساتھی لگا دیے تھے جو شیطانوں کی طرح ان کے ساتھ آگے اور پچھلے گناہوں کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتے تھے، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو امتیں پہلے گزر چکی تھی ان کے ساتھ ان لوگوں کے حق میں بھی اللہ کی بات پوری ہوئی، بے شک وہ سب خسارے میں رہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، جب یہ پڑھا جائے تو اس کے درمیان شور و غل مچایا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ شور کرتے تھے پیچھے سے، تو انہی کا ذکر ہے۔ اسی طرح تم غالب رہو، پس ہم بھی ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور ان کے برے کاموں کی جو وہ کرتے رہے ان کو ضرور سزا دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے، یعنی دوزخ وہی ان کے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب وہ جن اور انسان دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم ان دونوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالیں۔ بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارے رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم ڈرو مت اور غم نہ کھاؤ، اور جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے، تمہارے لیے وہاں وہ سب موجود ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہ سب بھی موجود ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ مہمانی بخشنے والے، رحم فرمانے والے پروردگار کی طرف سے ہوگی، یعنی جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو ہم مانگیں گے، اور جو کچھ ہمارا جی چاہے گا وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس شخص سے بہتر کس کا قول ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتی، اگر کوئی سخت کلام کرے، سخت بات کہے تو اس کا جواب ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی موجود تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن گیا ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی تم سے سختی سے بات کرتا ہے تو اس سے نرمی سے بات کرو، تو آگے اس کی بتا بھی دیا کہ وہ اگر تمہارا دشمن بھی ہوگا تو وہ اس طرح سے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ تمہارا دوست بن گیا ہے۔
اگر تم نرمی سے بات کرو گے تو۔ آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں، یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تجھے شیطان کے بہکانے سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی کہ بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ ہم چاہتے بھی ہیں دعا مانگنا تو شیطان کا وسوسے آ جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ آگے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ بڑا سننے والا اور باخبر ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، پس تم نہ سورج کو سجدہ کرو، اللہ کہتے ہیں، اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ پس پھر اگر وہ لوگ سرکشی کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں اکتاتے۔ اے انسان، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ زمین ہے جس کو تو دیکھتا ہے کہ دبی یعنی خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک ہم نے اس خشک زمین کو زندہ کیا، وہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق گمراہی اختیار کرتے ہیں اور ہم سے پوشیدہ نہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے جنت میں آئے۔ تم جو چیز چاہے کرتے رہو، اللہ کہتے ہیں، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے وہ انکار کرتے ہیں، برباد ہو گئے۔ اور یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے جس پر باطل کا گزر ہی نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ قرآن حکمت اور تعریف والے اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ ما یقال لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں اتارتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں واضح کر کے بیان نہیں کی گئی، اور کیا خوب وہ قرآن تو اجمی ہے اور رسول اور مخاطب عربی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور وشفاء اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اللہ کہتے ہیں، اور وہ قرآن ان کے حق میں محرومی بصر ہے۔ یہ لوگ گویا بڑی دور سے پکارے جا رہے ہیں کہ سنتے نہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی بڑے اختلاف کیے گئے تھے، اللہ کہتے ہیں، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ اس قرآن کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جب کسی نے نیک عمل کیے اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور جب برے کام کرے گا تو ان کا ضرور اسی کو ضرر ہوگا، تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا 24واں پارہ مکمل ہوتا ہے، ہمارے 24 پارے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے والا اور برائیوں سے بچا لے، اور اپنی عبادت کرنے والا بنا لے، بدعت سے بچا لے، اور جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ کے احکام واضح طور پہ اللہ نے ہمیں بیان کر کے بتائے ہیں کہ صبر کیجئے، نماز پڑھیے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا الہی آمین۔ جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اس میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس کو درگزر فرما دے اور اس کو اپنے راہ میں قبول و منظور فرما لے، ہم سے نیکیوں کی، اسلام کی خدمت لے لے، آمین یا الہی آمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ تجوید اور تفسیر کے کورسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ میں سے جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مینشن کر دی جائیں گی، اور اگر آپ نے، امید کرتی ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور لائک بھی کر دیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔